نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امانت داری حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی امانت تمہارے سپرد کی اس کی امانت اس کو واپس کرو. کوئی شخص تم سے خیانت کرے تب بھی تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو. اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک. الترمذی. عام حالت میں ایک آدمی اپنی فطرت پر ہوتا ہے. فطرت انسان کی نہایت صحیح معلم ہے. یعنی اللہ نے انسان کو گمراہ نہیں پیدا کیا، ہدایت پر پیدا کیا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تو راستہ دکھا دیا ہے. اب یہ انسان کی اپنی چوائس ہے کہ سیدھے پہ چلتا ہے یا الٹے پہ چلتا ہے، شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا بنتا ہے، نعمتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط کرتا ہے. تو ہدایت پیغمبروں کے ذریعے بھی ہم کو ملی ہے، لیکن اللہ نے ہمارے اندر بھی اچھائی برائی کا ایک میزان رکھ دیا ہے. چنانچہ عام حالت میں انسان وہی کرتا ہے جو اسے کرنا چاہیے. وہ امانتوں کو ادا کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو انسانیت کے مطابق ہو. کوئی بظاہر مسلم ہو، نان مسلم ہو، لیکن اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، اس کا عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو حق یا اچھائی پسند ہوتی ہے. انسان کی اصل جانچ عام حالت میں نہیں، یعنی اگر کسی کو پہچاننا ہو تو عام حالات میں نہیں پہچان سکتے آپ اس کو کہ وہ کیسا ہے، کیونکہ جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو سبھی اچھے ہوتے ہیں. بلکہ خاص حالت یا ہنگامی حالت میں ہے. مثلا چھوٹی امانت کا معاملہ ہو تو آدمی اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا، چھوٹی موٹی چیزیں لوٹا دیتا ہے، وہ وقت پر اسے ادا کر دیتا ہے. لیکن جب معاملہ کسی بڑی امانت کا ہو تو اس وقت وہ بدل جاتا ہے. وہ انسانی اور اخلاقی اصولوں کو توڑ کر یہ کوشش کرنے لگتا ہے کہ اس کو امانت ادا کرنا نہ ہو، یعنی وہ نہ کرے یا اسے نہ کرنی پڑے. دوسرے کی چیز کو وہ اپنے قبضے میں لے لے. یعنی کوئی چیز جو پسند آ جائے تو وہ کیا سوچتا ہے کہ کوئی طریقہ بہانہ مل جائے کہ یہ اس کو میں اپنا بنا لوں، کسی طرح دوسرے سے لے لوں. مگر یہ سخت غیر انسانی فعل ہے. امانت ہر حال میں قابل ادائیگی ہے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی. حتیٰ کہ اگر صاحب امانت کے پاس اپنی امانت کے حق میں کوئی ثبوت موجود نہ ہو تب بھی وہی اپنی امانت کا مالک ہے، اور امانت دار پر اس کی ادائیگی اسی طرح ضروری ہے جس طرح ثبوت کی موجودگی میں ضروری ہوتی ہے. مثلا کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھی لیکن لکھا نہیں، لکھت پڑھت نہیں ہوئی، گواہی نہیں ہوئی. اب آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ اس سچویشن سے فائدہ اٹھا لیں کہ چونکہ کہیں لکھا ہوا نہیں، یہ شخص کوئی ثبوت نہیں لا سکتا تو میں نہ بھی دوں تو کیا فرق پڑتا ہے، میں مکر جاتا ہوں، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آپ ایسا کر تو سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنا انسانیت کے بھی خلاف ہے، مسلمان ہونا تو دور کی بات. انسان کا حال یہ ہے کہ عام حالت میں وہ لوگوں کے ساتھ بد معاملگی یا خیانت نہیں کرتا، عام حالات میں نہیں کرتا. لیکن جب کوئی شخص اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ کرے تو وہ رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو جاتا ہے، ری ایکشنری ہو جاتا ہے. منفی جذبات سے مغلوب ہو کر وہ چاہنے لگتا ہے کہ جس نے اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ کیا ہے وہ بھی اس کے ساتھ مزید اضافے کے ساتھ خیانت کا معاملہ کرے تاکہ اس کو مزہ چکھائے. مگر ایک شخص کی خیانت دوسرے شخص کے لیے خیانت کو جائز نہیں کرتی.
یعنی اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو آپ کے پاس اس کا جواز نہیں ہے کہ آپ اس سے بڑھ کے اس کے ساتھ برا کریں، آپ بھی بد اخلاقی پہ اتر آئیں. ایسا نہیں کرنا ہوگا. امانت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ یہاں جس امانت کا ذکر ہے وہ ٹینجیبل ہے، کوئی چیز. مثلا کوئی شخص آپ کو اپنا قلم دے کہ ذرا رکھ لو، میں ذرا باہر سے اکر آتی تو لے لوں گی. اچھا جب وہ شخص واپس آتا ہے تو آپ کہتے ہیں مجھے کب دیا تھا؟ مجھے تو نہیں دیا تھا تم نے. تو یہ کیا ہے؟ اس میں جھوٹ بھی اور خیانت بھی. اگر دیکھا جائے تو جھوٹ ہر برائی کے بیچ میں ہوتا ہے، ہر خرابی کی جڑ میں جھوٹ ہوتا ہے. پھر عام طور پر ہم گفتگو میں خیانت کرتے ہیں کہ میرا یہ راز ہے تمہارے پاس اور تم اسے آگے نہیں بتانا، کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرنا. پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو آگے بھی یہی کہا جاتا. اول تو یہ ہے کہ اس معاملے میں اصول یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جو باتیں ہمیں کسی کو نہیں بتانی وہ خود ہی نہ بتائیں. لیکن جس اپنی بات پر آپ خود قابو نہیں رکھ سکے اس کی دوسرے سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس کو ہضم کر لے گا. لیکن بعض اوقات انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو کوئی بات دوسرے کو بتانی پڑتی ہے کسی بھی وجہ سے. قرآن پاک میں بھی اس کی مثال ملتی ہے کہ اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا فلما نبأت به اخبرہ اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنی بعض ازواج میں سے کسی کو ایک بات بتائی. اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا. اچھا فلما نبأت به، ان کے اندر نہ رہ سکی، انہوں نے آگے بتا دی. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے بتا دیا کہ بات آگے جا چکی ہے. عَرَّفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، تو آپ نے بعض بات تو جتلا دی اور بعض سے اعراض کیا. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا، جب آپ نے اس خاتون کو بتایا کہ تم نے بات آگے کر دی تو کہنے لگی آپ کو کس نے کہا ہے؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، فرمایا کہ یہ مجھے علم والے خبر رکھنے والے نے بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو بھی نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ فرماتے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، کہ اللہ سے توبہ کرو تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، مقابلہ کیا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. ہم کہتے ہیں معمولی سی بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے تعاون نہ کیا، توبہ نہ کی اور اپنے اس کام کو نہیں چھوڑا تو یاد رکھو کہ پھر جس کا مقابلہ تم کر رہی ہو اس کا مولا تو اللہ ہے، جبریل ہے، نیک مومن ہے، فرشتے ہیں. تو یہ جو رازوں میں خیانت ہے یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور اگر کبھی ہم ایسا کریں تو ہمیں اس پر توبہ کی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اسی سورت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی دو خواتین کی مثال دے کے بات سمجھاتے ہیں. ان خواتین نے بھی اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی تھی. وہ کون تھی؟ آیت 10 میں ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ نیک بندوں کی بیویاں تھیں. فخانتاہما، انہوں نے بھی خیانت کی تھی، اپنے شوہروں سے خیانت کی تھی. تو شوہر سے خیانت کرنا کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی بات آپ سے کرتا ہے
اور یہ کہتا ہے کہ کسی سے نہ کرنا آگے، تو بیوی کا کیا فرض بنتا ہے کہ شوہروں کے راز کی حفاظت کرے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں اور شوہر کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم اس معاملے کو ہلکا سمجھتے ہیں. یہ ہلکا نہیں ہے. نبی کے گھرانے کو بھی نہیں چھوڑا گیا، انبیاء کی بیویوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا. خیانت کبیرہ گناہوں میں سے ہے. امانت ایمان کا حصہ ہے. حدیث میں آتا لا ایمان لمن لا امانت لہ. اس شخص کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت نہیں. لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی. بعض اوقات قسمیں کھا کے دوسرے سے وعدہ کر لیتے کہ فکر ہی نہ کرو، کسی کو نہیں بتائیں گے، بھول جاؤ، اور تھوڑے دن بعد پتہ چلتا ہے کہ بات کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. اور اس کی وجہ سے کتنے فسادات ہوتے ہیں پتہ آپ کو. گھر ٹوٹ جاتے ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، فتنہ فساد پھیل جاتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کسی کی باتوں میں انٹرسٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر کوئی کہنا کہ ایک بات کرنی ہے، تم کسی کو کہنا بھائی میں نہیں وعدہ پاس رکھ سکتی، مجھے نہ ہی بتاؤ تو اچھا ہے. میں تو آگے سے کہہ دیتی ہوں کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے بات سننے کا، مجھ سے نہیں سنبھالا جاتا یہ راز. کیونکہ میرے دل پہ اگر کوئی ایسی بات آ جائے کہ جو مجھے تکلیف دے تو میں اسپیچ میں کہیں نہ کہیں مجھے اس کو نکالنا ہوتا ہے، اپنے سسٹم سے باہر لانا ہوتا ہے تاکہ میں سکون سے جی سکوں. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ صاف دوسرے کو کہ بھئی معذرت چاہتے ہیں. اگر آپ یہ اپنا راز کسی کو دیں چاہے کسی اور کو دے دیں جو حفاظت کر سکے. اسی طرح بعض اوقات کوئی چیز دیتا ہے کہ ہماری یہ چیز رکھ لیں. اگر آپ نہیں رکھ سکتے نا تو اسی کو کہہ دیں کہ میں تو بہت کچی ہوں حفاظت میں، آپ کہیں اور رکھ لیں. اس وقت برا لگتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہے گا یہ لوگ اتنا سا کام نہیں کر سکتی، لیکن ذمہ داری لے کے اس کے بعد پھر اس کو خراب کرنا، اس کو نہ نبھانا، یہ اس سے کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے. لیکن ہمیں عام طور پر صاف بات کرنے کی عادت نہیں، کیونکہ سننے کو تیار ہی نہیں، اور سننے کی بھی عادت نہیں کسی کو، اس کو مائنڈ کرتے ہیں. اور پھر ہم ڈرتے بھی ہیں کہ کوئی کہے کہ ہائے ہمارا دل ہی نہیں رکھا اس نے. تو ایسا جھوٹا دل رکھنے کا کیا فائدہ کہ جس کے بعد آپ اپنے آپ کو بھی مصیبت میں ڈالیں اور دوسروں کو بھی ڈالیں. تو کیا کرنا ہے؟ بات پتہ کیا ہے، اگر ہمیں کسی کی ذاتی زندگی میں کوئی بہت انٹرسٹ نہ ہو تو ایسے مسئلے نہیں پیش آتے. ابھی کیا ضرورت ہے تجسس کی؟ اچھا اس کے گھر کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، سو واٹ، جو مرضی کوئی کرے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہماری زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا اور ہم فارغ انسان ہوتے ہیں. پھر شیطان، یہ بھی شیطان کی چال ہوتی ہے کہ وہ ہمیں ایسی چیزوں میں الجھا دیتا ہے، ایسی چیزوں کے اندر تجسس میں لگا دیتا ہے. اچھا جاؤ دیکھو وہاں وہ کون کس سے بات کر رہا ہے، جو مرضی کسی سے کرے. اور تجسس کی عادت میں نے کیسے چھوڑی؟ کیونکہ ہر بندے کے اندر ہوتا ہے نا، اور اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کچھ سکھانا چاہتا ہے نا، کہ انسان کے اندر تجسس نہ ہو تو کوئی سیکھے بھی کچھ نہ. ایک چیز تو جس نے مجھے فائدہ دیا کہ میں نے اپنا انالیسس کیا کہ میں کیوں کرتی ہوں تجسس، مجھے اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. تو عام طور پہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ کوئی میرے خلاف سازش کر رہا ہے، اور یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. آپ ہی کتنے اتنے اہم کہاں سے آگے کہ کوئی آپ ہی کے خلاف ہر وقت بات کرے گا. اور لوگوں کے اور بھی تو مسئلے ہو سکتے ہیں، کسی کی کوئی ضرورت ہو. دوسری بات ہے کہ اگر کوئی کرے بھی تو کسی کی سازش مجھے نقصان دے ہی نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، کیونکہ ہر فائدہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، بات ہی ختم. اور پھر اس سے آگے یہ تو انسان اپنے آپ کو سمجھا لیتا ہے اور کچھ کنٹرول ہو جاتا ہے، لیکن اپنے اندر پائی جانے والی ہر قوت کو چینلائز کریں. میں نے کیا کیا؟ پی ایچ ڈی شروع کر دی، ریسرچ، تجسس. وہ تجسس کی ایک پازیٹیو قسم ہے کہ اچھا صحابہ کرام کیسے رہتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیسے سوتے تھے، کہاں جاتے تھے،
کیا 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 انہوں نے، اس کتاب کو پڑھ، اس کو پڑھ، اس کو پڑھ، وہاں جا، وہ دیکھ، وہ دیکھ، سارا دن کتابیں کنگالتے گزر گیا. وہ تجسس کام آ گیا نا. اس کو چینلائز کریں. ہر انسان کے اندر خیر بھی اور شر بھی ہے. جب آپ اپنے شر کو کنٹرول نہیں کریں گے اور اس کو خیر میں نہیں بدلیں گے تو خسارے میں جائیں گے. تو ہمیشہ یہ دیکھا کریں کہیں کو غلطی ہو فوراً سوچا کریں وجہ کیا بنی، اپنا حساب خود لگایا کریں. منہ سے کوئی بات نکلی ہے یا کوئی اور ایسی گڑبڑ ہو گئی یا کوئی غلطی ہو گئی جس پتہ چل رہا ہے غلطی ہوگی، تو یہ نہیں کہ دبائیں اس کو. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. ہم کیا کرتے ہیں، مسائل دباتے ہیں. نہ ذکر نہیں کرنا، نہ اب ہو گیا بس چھوڑو جانے دو. بھئی نہیں، اس کی اصلاح کرو، آئندہ نہ ہو. تو پھر کوشش کریں. اچھا پھر کوشش کرو، پھر ہو گیا، پھر سوچے کہ کون سی کہاں کمی رہ گئی تھی. تو انشاءاللہ جب آپ کوشش کرنے لگیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو راستہ بھی دے دے گا انشاءاللہ. مثلا بہت ساری چیزیں اکٹھی پڑی ہوتی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے کپڑے دھونے گئے ہیں اور کسی کا صابن اٹھا کے تو اپنے کپڑے دھو لی. یہ کیا ہے؟ خیانت ہے، چوری بھی ہے. اور اس وقت زیادہ خیانت بن جائے گی اگر آپ ڈیوٹی پر تھے کہ آپ کے حوالے لوگوں نے کی اپنی ساری چیزیں کہ یہ آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، اور آپ نے کیا کیا، انہی کی چیز لے کے اپنے کپڑے دھونے لگ گئے. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں، مثال کے طور پہ کھانا رکھا ہوا ہے نا 2 لوگوں کا، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے حصے سے آگے جاتے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب مشترکہ خاندانی زندگی ہوتی ہے نا تو اس میں بھی یہ ہوتی ہیں. جب ہمیں پتا ہے، ہمیں دل گواہی دے رہا ہے، اور اس کے لیے حل کیا بتایا گیا کہ دوسرے کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے. تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اور آپ سوچئے بھلا ہاسٹل میں کیا ہوتا، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. اور کیا ہو سکتا ہے، مثلا اچار کے 2 ڈبے ایک جیسے تھے، آپ کو پتا تھا کہ آپ زیادہ کھا چکے ہیں، لیکن آپ نے فائدہ اٹھایا اس کی شکل ایک جیسے ہونے کا، اور وہ اٹھا لیا جو آپ کا دل کہہ رہا تھا یہ کسی کا ہے. لیکن یہ کیا آپ نے چوری نہیں کی کہ دوسرے کے سامنے ہی اٹھانے، مگر خیانت ضرور ہے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ یہ آپ کا نہیں ہے. ہاں بچوں کا معاملہ فرق ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انت ومالک لابیک. ایک لڑکے کو آپ نے یہ کہا تھا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہو. لیکن پھر بھی اس میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو کمائی کر کے لائیں ان کی جیبیں خالی کر دیں یا ان کی مرضی کے بغیر ان کے بینک اکاؤنٹ سے چیز نکلوا لیں. مطلب اس سے ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کی چیزوں پر ہمارا حق ہے، اور ہمیں ہر چھوٹی بڑی چیز لیتے ہوئے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی ان کے علم میں، ان کے مشورے کے ساتھ، ان کی رضامندی کے ساتھ لینے سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں. لیکن کبھی اگر ضرورت پڑی اور آپ نے ان کا کپڑا اٹھا کے کسی غریب کو دے دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بچے بعض اوقات بہت بخیل ہوتے ہیں، نہ اپنی چیزیں نکالنے دیتے ہیں اور الماریاں بھری رہتی ہیں، اور اگر آپ ان کے سامنے نکالیں تو ایک بہت مصیبت آ جاتی ہے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، جب وہ اسکول جاتے ہیں تو پیچھے سے ایک آدھ چیز کھسکا دی، نکال دی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اب یہ بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ نے خیانت کر دی کہ وہ آپ کے پاس چھوڑ گئے تھے اور آپ نے پیچھے سے نکال دی. لیکن اس میں یہ خیانت نہیں ہے، کیونکہ ان کا مال آپ کا مال ہے، آپ ہی نے خرید کے دیا ان کو، یا ایون ان کے اپنے پیسوں سے بھی کوئی چیز ہو تو آپ آگے پیچھے کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہاں شوہر کا مال، شوہر کے مال میں اتنا لے سکتے جتنی اس کی رضامندی ہو اور روزمرہ کی ضرورت کی جو استعمال کی چیزیں ہیں، لیکن بڑی اماؤنٹ نہیں لے سکتے جس پر آپ کو پتا ہے کہ وہ اس پہ راضی نہیں ہوگا، وہ اس کی اجازت سے لینی ہوگی. یس اللہ اکبر. ڈیوٹیز بھی امانت ہے، عہدے امانت ہے. ہمیں کہا گیا کہ آپ یہاں پر کھڑے ہو جائیں اور سیل کریں سٹال پہ، اور ہم بغیر بتائے وقت سے پہلے بند کر کے چلے گئے. اتنے میں سے باہر سے کوئی آ گیا اور اس کو پتا تھا اس وقت سٹال کھلا ہوتا ہے، لیکن سٹال والے نے اپنے سے سوچ کے کہ اب کس نے آنا ہے، اور وقت بھی خیانت کر دی. یا پھر یہ کہ جو پیسے لیے ہوئے ہیں اس میں سے کچھ نکال کے آگے پیچھے کر دیا، یہ بھی خیانت میں آتا ہے. اتنا زبردست معیار دے دیا گیا ہے کہ جو اپنے لیے پسند نہیں وہ کسی کے لیے بھی پسند ہے. اگر اپنے لیے نہیں پسند کہ ہمارا جوتا کوئی گیلا کرے، یا یہ مثلا چلے وہ تو ایک الگ بات ہے کسی کا جوتا بغیر اجازت لینا، یہ اس میں دوسری چیز بھی آتی ہے. ہاں اگر کوئی اپنا جوتا ہمارے پاس چھوڑ جائے کہ تھوڑی دیر ادھر رکھو میں ابھی آتی ہوں، اور ہم اسے پہن کے
گھومتے پھرے اور توڑ کے رکھ دیں. مشورہ بھی امانت ہے. ویری گڈ کوشچن. اس میں آپ دیکھیے کہ مثلاً کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا خیال ہے میں اپنے بچے کو فلاں یونیورسٹی میں بھیج دوں, کیسی پڑھائی ہے, آپ کا بچہ وہاں پڑھتا ہے اور آپ کو پتا ہے اچھی بلی پڑھائی ہے اور ٹھیک ٹھاک یونیورسٹی ہے, لیکن آپ کہتے ہیں نا وہاں نہیں بھیجنا. اور دل کے خانے میں چور کیا ہے کہ اگر اس کا بچہ بھی وہاں چلا گیا تو یہ تو انسیکیورٹی نا, کہ پھر تو یہ بھی میرے برابر آ جائے گی یا اس کو بھی کامیابی ہو جائے گی. تو آپ اس کو غلط مشورہ دیتے, یہ بھی خیانت ہے. انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. اولاد امانت ہے, ان کی صحیح تربیت نہ کرنا, ان کو اللہ رسول کی بات نہ بتانا اور ان کی صحیح پرورش نہ کرنا, یہ بھی ان کے حق میں خیانت ہے. بالکل علم بھی امانت ہے, بالکل علم بھی امانت ہے. اور علم کی امانت میں یاد رکھیے کہ جیسے پڑھیں ویسے پہنچائیں. یہ نہیں کہ اپنے پاس سے دو اور باتیں ایسی لگا لیں جو اس کا حصہ نہ ہو. مثلاً یہاں اس وقت میں بیٹھی ہوں نا, تو اس وقت آپ کو سکھانا بھی ایک امانت ہے کہ جو ہے اس کو ویسے پہنچایا جائے, اس کے اندر منمانی تشریح نہ کی جائے جس کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو. صحیح طور پہ وضو کرنا بھی امانت ادا کرنا ہے, اس میں بازو کونیاں خشک یا ایڑیاں خشک, یہ خیانت ہے. پڑھایا کچھ جا رہا ہے اور آپ پیچھے بیٹھ کے کوئی اور کام کر رہے ہیں اور ٹیچر کو یہ شو کر رہے ہیں کہ میں کلاس میں ہوں جبکہ آپ کہیں اور ہیں. گواہی بھی امانت ہے, جو چیز جیسے دیکھی ویسی ہی بیان کرنی چاہیے. اللہ کا مال امانت ہے. یہ بلڈنگ ہمارے باپ کی نہیں, یہ کس سے بنی ہے؟ لوگوں کی امانتوں سے, ڈونیشن سے. یہ بجلی, یہ پانی, یہ سب کچھ حق کے ساتھ استعمال کریں گے تو آپ کے لیے بھی اجر ہے اور جنہوں نے دیا ان کے لیے بھی اجر ہے. اور اگر آپ اس کو ضائع کریں گے تو خیانت ہے. انہوں نے آپ کو فضول میں ضائع کرنے کے لیے نہیں ڈونیشن دی. کوئی بھی چیز جسے آپ استعمال کر رہے ہو, صرف الہدا میں نہیں, کسی سرکاری ادارے میں جائیں, ہاسپٹل میں جائیں, کہیں جائیں. عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں, پبلک پراپرٹیز کے ساتھ کیا کرتے ہیں, وہاں کی اسٹیشنری کے ساتھ کیا کرتے ہیں, اٹھا کے گھر لے آتے. لائبریری سے کتاب لے کر اس کو خراب کرنا, اسے پھاڑنا, اس میں سے کچھ صفحے نکال لینے یا اس پہ اپنی مرضی کی باتیں لکھ دینا, یہ بھی ٹھیک نہیں. جی, نگاہوں کی خیانت. قرآن پاک میں آتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. مثلا امتحان میں نقل اتارنا, کسی کی اسائنمنٹ لے کے نقل مار کے دے دینا. وقت بھی امانت ہے, زندگی امانت ہے. ہمارا جسم امانت ہے, جسم امانت ہے, اس کو کٹ نہیں لگا سکتے, خودکشی نہیں کر سکتے. یہ سیرت کا بہت زبردست واقعہ ہے اور واقعی ایمان افروز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر پر تشریف لے گئے تو وہاں پر ابھی حملہ ہونا تھا, تو ایک چرواہا جو تھا وہ بکریاں چرا رہا تھا باہر, آبادی سے باہر. تو اس نے آپ کے بارے میں سنا تھا, تو جب وہ آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس آ گیا اور آپ کی شخصیت سے متاثر ہوا. تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ سب سے پہلے تو تم یہ امانت واپس کر کے آؤ جس کی ہے, پھر تم ہمارے ساتھ شامل ہونا, یعنی اس جنگ میں. تو بات یہ ہے کہ دشمن کی تو ہر چیز انسان اپنے لیے جائز سمجھتا ہے, لیکن ابھی جنگ ہوئی نہیں, اور جہاں حملہ ہوگا وہاں سے تو جو ہاتھ آئے گا مال غنیمت وہ تو الگ چیز ہے. لیکن ایک شخص جو آبادی سے باہر ہے, چاہے آپ کے دشمن کی بکریاں چرا رہا ہے, لیکن ابھی آپ کا اس پہ حق نہیں ہے, وہ خیانت شمار ہوگی. یعنی ایمان لاتے ہی پہلا سبق جو آپ نے اس کو سکھایا وہ کیا تھا؟ امانت کا تھا. یہ جو ایک بات ہے نا کہ جیسے کہ کوئی برتن, کوئی کھانا بھیجتا ہے یا کسی کو کوئی کچھ ایسی چیز بھیجتا ہے کہ جو کسی کیریئر کے اندر ہے نا, تو لوگ چیز بھی رکھ لیتے ہیں, کیریئر بھی رکھ لیتے ہیں, حالانکہ اس کو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اس کو لوٹانا. کچھ چیزیں تو اس کے ساتھ ہی آتی ہیں, اس کی پیکنگ کا حصہ ہوتی ہیں. جو چیز پیکنگ نہیں ہے تو اس کو اپنا بنا لینا, کہ پسند آ گئی تو اب واپس نہیں کرنا, یہ ہیلے بہانے سے رکھ لینا, یہ بھی ٹھیک نہیں.
یہ الگ بات ہے اگر کوئی شخص کا نہیں مجھے ضرورت نہیں آپ رکھ لیں استعمال کر لیں تو پھر اور بات ہے، یعنی مالک کی مرضی سے. اور اس معاملے میں کیئرفل ہونا چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے. اپنے طور پر انسان تمام حقوق کی ادائیگی جو ہے وہ امانت کی ادائیگی ہے، اور جان بوجھ کر اس میں کمی کرنا. ایک تو کہ انسان ہونے کے ناطے انسان سب کے ساتھ پورا آ ہی نہیں سکتا، لیکن جہاں آ سکتا وہاں جان بوجھ کے نہ کرنا وہ ٹھیک نہیں. سستی کے ساتھ کانشیس ہوتے ہوئے بھی اگر کچھ غلط ہو جائے، انسان ہے نا، کمزور ہے، کبھی نفس غالب آ جاتا ہے، کبھی شیطان غالب کر آ جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے. تو جو ہی ریئلائزیشن ہو کہ غلط کیا تو کیا کریں؟ انڈو کریں، اچھا کریں. اس کے بعد استغفار کرے، صدقہ کرے، اور زیادہ اچھا کرے، پہلے سے بھی زیادہ. جیسے دوا شافی میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ بعض لوگ اگر غلطی کرتے ہیں تو ان کی توبہ ان کا درجہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دیتی، وہ پہلے سے بھی زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں غلطی کا احساس کر کے. کافی ٹائم ہو چکا ہے، نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں کیونکہ صبح شام کی تھوڑی سی دعائیں بھی اگر ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.